اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج 105 کے بعد جو آج آیت ہے اس میں واقع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جس نے کافرہ کفر کیا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من بعد ایمان لانے کے بعد، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اللہ مگر، من اکرہا مجوز اس شخص کے، من جسے اکرہا مجبور کیا گیا، وقلبہ لیکن اس کا دل مطمئن تھا کس پر؟ بالایمان ایمان پر، لیکن وہ ایمان پر قائم تھا، لیکن ایسا وقت آیا کہ اسے ایمان لانے کے بعد بھی اسے کفر کرنا پڑا۔ وَلَكِن من اور لیکن من جس نے، لیکن وہ بدنصیب جس نے شرح بدنصیب کھل جائے بالکفری کفر کے ساتھ، لیکن وہ بدنصیب کھل جائے کفر کے ساتھ، جن کے اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کفر کیا ہے، کفریہ الفاظ بولے ہیں، صدرن جس کا سینہ، فعلیہم تو ان لوگوں پر غضب ہوگا، من اللہ تعالیٰ کا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب ہوگا۔ ذالک یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ کہ وہ مستحب الحیات دنیا کے وہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، حیات زندگی دنیا کی زندگی وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، علی الآخراتی آخرت کی زندگی کے بدلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ بے شک اللہ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، قومن ایسی قوم کو، کافرین جو کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے یہ آیت حضرت عمار کے حق میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کفار نے آپ کو، آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا۔ ایک دفعہ کفار نے آپ کو اور آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن بے سود۔ آخر انہوں نے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور ابو جہل نے ان کے اندام نہانی میں نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا، یہاں تک کہ چیر کر آپ کے بدن کے 2 حصے ہو گئے۔ حضرت سمیہ کے یہ پہلی شہیدہ ہیں جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دی۔ پھر حضرت یاسر کو پکڑا اور ان کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کے دوسرے شہید ہیں جن کے خون پاک سے زمین لالہ گوں ہوئی۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت عمار کو پکڑا اور انہیں مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ آپ کی والدہ اور والد کے لاشیں سامنے تڑپ رہے تھے، انہوں نے باطل نخواستہ زبان سے کلمات کفر کہہ دیے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ عمار تو کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، عمار تو سر سے لے کر قدموں تک ایمان سے لبریز ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ حضرت عمار وہاں سے چھٹکارا پا کر روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمار
اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کی وہ تو ایمان سے مطمئن تھا۔ اس بندہ پرور آقا نے اپنے غلام کی عشق بغار آنکھوں کو اپنے دست کرم سے پونجا اور فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ زبان پر لائے بشرطے کہ اس کے دل میں یقین اور ایمان موجود ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن افضل اور عظمت یہ ہے کہ جان دے دے لیکن کلمہ کفر سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرے۔ جس طرح بیشتر صحابہ کرام نے اپنی جان دے دی لیکن تختہ دار پر بھی اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ کا ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو، یہ دوسرا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ کو کہا کہ عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی حکومت میں سے بھی آدھا حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے اپنی ساری دولت اور جائیداد اور سارے اہل عرب کی دولت اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے دستکش ہو جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، بصد خوشی۔ اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا اور پھر اس نے عیسائیت قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ پھر ایک تانبے کی دیگ کو آگ پر تپایا گیا۔ اور ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس میں پھینک دیا گیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس دھمکی کے بعد پھر اس نے کوشش کی کہ یہ عیسائیت کو قبول کریں۔ آپ انکار کرتے رہے۔ آخر انہیں دیگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس تپتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو ثبات و استقامت کے اس پہاڑ میں اضطراب کی ہلکی سی جھلک نہ تھی۔ جب دیگ کے کنارے تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے، اس لیے واپس لانے کا حکم دیا۔ رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو پڑا تھا کہ میری ایک جان ہے جسے رضائے الہی کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنے جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس عذاب میں ڈال دیتا۔ بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کافی دن بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد کچھ شراب اور کچھ خنزیر کا گوشت ان کی طرف بھیجا، لیکن آپ نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ بادشاہ نے پھر اپنے دربار میں طلب کیا اور نہ کھانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، حالت اضطرار میں اگرچہ اس کا استعمال حرام نہیں، لیکن میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تو میرے ایمان کی کمزوری کے باعث اظہار خوشی کرے۔ بادشاہ نے کہا، اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا میرے ساتھ سارے مسلمان اسیروں کو آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ آپ نے اس کے سر کو چوما۔ اس نے آپ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ سب حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا
کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عبداللہ کا سر چومیں اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کو بوسہ دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف پھر لوٹ آئے اور اس سے خوشی محسوس کرے، ایسے شخص کے لیے عذاب علیم کے ساتھ غضب خداوندی بھی ہے۔